پروردگار متعال اس مجلس کے ثواب سے آغا صاحب کے یہ برادری نسبتی کو بہرمند کرے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأفضل النبيين وخاتم المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين على طهرين على أنجبين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد ومكرم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجات کی برآوری کے لیے، بے جرم زندان کر دیے گئے لوگوں کی رہائی کے لیے، جن کی حاجات شرعیہ ہیں ان کی حاجات کی برآوری کے لیے، اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، جن کے ہاں بیٹا نہیں ہے پروردگار ان کو آپ کی اس مجلس کے واسطے پروردگار بیٹا عنایت کرے، اور جن کی جو حوائج ہیں ظہور امام زمان میں تعجیل کے لیے ہمیں حضرت کے اعوان و انصار سے پروردگار متعال شمار کرے. مل کر سب کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. سورہ ملک کی پہلی آیت ہے جو آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. اس آیت میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. بہت زیادہ یعنی تبارکہ یعنی پاک، جس میں شے کی کثرت ہو، وفور ہو. تبارک الذی بہت بابرکت ذات ہے، بہت بابرکت ذات ہے. کون سی ذات؟ بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے. ملک مطلق اور آرام سے یہ واضح اسی طرح سے کھلا لفظ بیان کر دیا ہے پروردگار نے. ملک، ملک یعنی جہاں تک دنیا کائنات ہے اس کی مملکت میں شامل ہے، اس کی مملکت میں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. مطلب یہ ہے اسی جملے کی تاکید. معنی کیا ہے؟ جب یہ پوری کائنات اس کے لیے ملک ہے تو اس میں وہ تصرف کی قدرت بھی رکھتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. اچھا، الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جو موت اور حیات پر جس نے خلق کیا ہے، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرنے والا ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. موت اور حیات دو چیزیں ہیں. موت یعنی چی، اور حیات کا معنی کیا ہے؟ چیز کا ایسی حالت میں ہونا کہ وہ اپنے اندر ارادہ اور شعور رکھتی ہو، اسے کہتے ہیں حیات. یعنی چیز، کوئی چیز بھی ہو، اگر اس میں ارادہ اور شعور ہے تو وہ کیا ہے؟ زندہ ہے.
اور اس کے مقابلے میں موت ہے۔ اگر ایک چیز میں یہ نہیں ہے تو وہ مردہ ہے۔ اچھا ایک اور بات، موت کیا عدم کو کہتے ہیں؟ نیستی ہے؟ نہیں جی، نحنو قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت و حیات کو مقدر کیا ہے، اور اس کے بعد یہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں اس دنیا میں تمہاری طرح سے اور لوگوں کو بھی، تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے لیکن ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تمہاری طرح کے لوگوں کو لے آئیں۔ ایسے ہی مثال، آپ لوگ صاحب خانوادہ ہوتے ہیں اور آپ کے بعد آپ کی اولاد آ جاتی ہے، وَنُنْشِئَكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پھر ہم اس کے بعد جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو ہم ایسے عالم میں تمہیں، ایک اور عالم میں کہ جسے تم نہیں جانتے، تمہیں پیدا کریں گے۔ اچھا موت کیا ہوئی؟ موت انتقال ہے، موت نیستی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جب انسان مر گیا تو پھر بعد کی زندگی کیسے ہے؟ بابا موت نیستی نہیں ہے، موت انتقال ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں۔ سورہ واقعہ میں نحنو قدرنا بینکم الموت، اور اس کے بعد یہ آیت وَنُنْشِئَكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اچھا اس دنیا میں انسان بھیجا کس لیے گیا ہے جی؟ آغا آپ جو دنیا میں آئے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، انسان کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ جان لیا جائے، آزما لیا جائے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ وبالأعمال، اعمال کے ساتھ انسان کی قیمت ہے، قدر الرجال، جو عمل کرے گا اس کی اتنی ہی قیمت ہے، برا آدمی اس کی قیمت کم ہے، اور اچھا آدمی، اچھے اعمال کرنے والا، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اور گویا کہ انسان کے ہاتھ میں کسی کو مرنے کے، دنیا میں آنے سے ایک لحظہ کے لیے، کوئی دنیا میں نہیں آتا، کوئی آنے کے بعد چند لحظوں کے لیے، کوئی آنے کے بعد ایک ماہ کے لیے، کوئی چند ہفتوں کے لیے، کوئی ایک سال کے لیے، کوئی چند سالوں کے لیے۔ کیا ہے یہ؟ امتحان ہے۔ آپ کے ہاتھ میں وقت معین ہے، جب دنیا میں آؤ گے تو اتنے سال تک چھوٹ ہے، اس کے بعد پیپر شروع ہے۔ پہلے ویٹنگ روم میں ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی عمر بلوغ شرعی، لڑکے کی عمر بلوغ شرعی، اس کے بعد کیا ہے؟ اب تمہیں کاغذ قلم دے دیا گیا ہے، اپنے اعمال کو لکھتے جاؤ، وقت محدود ہے۔ یعنی جب تم نے امتحان کے مرکز میں بیٹھ گئے، تمہاری شرعی زندگی اور بعد از بلوغ کی زندگی کی ابتدا ہو گئی۔ اب تمہارے لیے وقت جو ہے امتحان کا شروع ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اب اس میں نیکی کرو گے تو تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، نمبر بڑھتے رہیں گے، اور اگر بدی کرو گے تو نامہ اعمال۔ گویا کہ انسان اس مہلت میں بیٹھا ہے، کہاں جی؟ ایک امتحان کے دائرے میں۔ جب امتحان کے دائرے میں ہے تو جیسے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، کوئی نگران نہیں، بس سامنے آپ کے پیپر ہیں اور جو آپ لکھیں لکھتے رہیں، لیکن اللہ نے سامنے آپ کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ کرامن کاتبین ہیں، کرامن کاتبین یکتبون ما
تعملون، جو کرتے ہو اس کو وہ لکھتے ہیں، لیکن وقت محدود ہے. اسی لیے کہا والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے تمہیں چھٹی نہیں دی، اللہ نے تمہیں موت اور حیات اس لیے دی ہے کہ تمہیں دیکھو تو صحیح تم جو برگئے امتحانی ہمارے پاس لاتے ہو یہ کتنا اچھا ہے اور کتنا برا ہے. صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ. اچھا، اب دوسری بات، زیادہ اس موضوع پہ نہیں ہوں گا اس لیے کہ فضائل سے جیسے کہ روایت اور حدیث ہے زینوا مجالسکم بذکر علی فإنہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. علی کے ذکر کے ساتھ زینت دے لیں ہم. فرمایا ایک عمل کون سا عمل ہے جی؟ ایک عمل جو عمل قلبی ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے. اہل بیت کی محبت ایک عمل قلبی، دل کا عمل ہے. بغض دل کا عمل ہے، لیکن آثار کہاں پہ ظاہر ہوتے ہیں؟ اعمال ہاتھ سے، آثار ہاتھ میں ہے، آثار جوارے میں ہے، لیکن یہ فعل قلبی ہے. کسی نے کبھی ہو سکتا ہے وہ جو اثر ہے نا وہ آپ دکھاتے ہیں، کسی سے نفرت مارو، کسی سے دوستی ہے اس کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کر دو. یہ آپ کا عمل قلبی ہے کہ جس کے اثر آپ کے ہاتھ سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے چہرے سے، آپ کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتے ہیں. ورنہ محبت وہ دل میں ہوتی ہے، نفرت دل میں ہوتی ہے. اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ جوارے کے ساتھ. صلوات پڑھیے گا. محبت، یہ محبت بھی ایک عمل ہے. کون سا عمل ہے؟ دل کا. مد دنیا مد دین الا حبنا اہل البیت. اور یہ اتنا کامیاب عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور عمل ہے ہی نہیں. دین نہیں ہے مگر ہم اہل بیت کی محبت. یعنی دین مد دین نہیں ہے دین مگر ہم اہل بیت کی محبت. تو دین کیا ہوا؟ صرف اہل بیت کی محبت. اثبتکم علی الصراط قدما اشدکم حبا لنا اہل البیت. تم میں سے سب سے زیادہ جو صراط پر جس کے قدم جمے رہیں گے نا وہ کون ہوگا؟ وہ وہی ہوگا جو ہماری محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوگا، جس کا دل پر ہوگا ہماری محبت سے. ہماری محبت سے جس کا دل پر ہوگا وہ صراط پر زیادہ ثابت قدم ہوگا. لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. کوئی بھی صراط سے نہیں گزرے گا، وہی گزرے گا جس کے ہاتھ میں علی نے لکھا ہوا دیا ہوگا کہ ہاں یہ میرا موالی ہے. اچھا، اسبغ بن نباتہ آیا مولا کے پاس. وہ کہنے لگا مولا میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. اب روایت کہتی ہے مولا نے فرمایا کہ دیکھ یا حارث حمدانی. حارث حمدانی روایت کہتی ہے کہ عجیب بات کی علی نے. کس کے بارے میں؟ حارث حمدانی کے بارے میں. کیا کہا؟ یا حار حمدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا یعرفنی طرفه واعرفه بعینه واسمه وما فعلا وانت حار ان تمت ترنی فلا تخف عسرة ولا زللا اسقیک من بارد على ظمع تخاله في الحلاوة عسلا واقول للنار حين تعرض الحشر ذریہ ولا تقرب الرجل فإن له حبلا بحبل الوصی متصلا. کیا کہا حارث حمدانی سے؟ علی نے کہا اے حارث حمدانی جو مرنے والا مر جاتا ہے مرنے سے پہلے مجھ علی کو دیکھتا ہے، مجھ علی کو دیکھتا ہے. یا حار حمدان من یمت یرنی فی شرق الارض وفی غربها.
حرام علی روح ان تفارق جسدہا الا ورع الخمسہ، حرام ہے، گناہ ہے، ممکن نہیں ہے۔ روایت کے الفاظ میں امام فرماتے ہیں حرام علی روح ان تفارق جسدہا الا ورع الخمسہ، ہر روح پہ، ہر ذی روح پہ حرام ہے کہ وہ اپنے بدن سے جدا ہو جائے۔ اس وقت تک اپنے بدن سے جدا نہیں ہوگی جب تک پنجتن پاک کو نہ دیکھے گی۔ ممکن نہیں علی کے دیدار کے بغیر، ممکن نہیں علی کے دیدار کے بغیر، فاطمہ مرضیہ کے دیدار کے بغیر، رسول اللہ کے دیدار کے بغیر، حسن مجتبی، حسین بعرض، شہید بعرض کربلا کے بغیر، ان کو دیکھنے کے بغیر یہ دنیا سے چلی جائے۔ حرام علی روح ان تفارق جسدہا، امالی میں ہے یہ روایت، امالی شیخ توسی میں۔ آپ ان امالی کو ایسے ہی نہ سمجھیں، یہ امالی چاہے اختصاص ہو مفید کی، چاہے امالی ہو سید مرتضیٰ کی، چاہے امالی ہو کس کی، امالی شیخ توسی ہو، یہ سب امالی جیسے نام ہے نا املا کا، لکھوانا، اسی سے املا سے کیا آتا ہے، پر ہونا، یہ فضائل سے بھری ہوئی ہے۔ ملأ ملا لفظ برا نہیں ہے، لفظ برا نہیں ہے، ملا جو علم سے پر ہو، ملا جو علم سے پر ہو، ملأ سے ہے جس کوزے میں پانی ڈال دیا جائے، جب کوزے میں پانی ڈال دیا جائے نا تو ملا کب بنے گا جی، ملا کب بنے گا، جب اس میں پانی فوران کرنا شروع کر دے، اس بندے کو کہتے ہیں ملا۔ جس کا علم جوش مار رہا ہو، جس کا علم اس کے بدن سے نکل رہا ہو، سب سے بڑا ملا علی ہے۔ انی عالم طرق السماء من طرق الارض، اور پوچھو کیوں، میں انہا ہنا علما جما جما، یہاں علم جم ہے۔ ہادما زقنی رسول اللہ زقن زقا، یہ مجھے رسول اللہ نے کیسے دیا ہے، ایسے جیسے پرندہ اپنے بچے کو منہ میں ڈال کے، اپنی چونچ اس کے منہ میں ڈال کے مجھے علم دیا ہے۔ ہادما زقنی رسول، ہادہ عیبت رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا برتن ہے، صفت رسول اللہ، رسول اللہ کا یہ لعاب دہن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ علی سب سے بڑا کائنات میں رسول اللہ کے بعد ملا ہے، کیوں، مالا سے ہے۔ انہا ہونا علما جما جما، ان دو جوانب کے درمیان میں علم جم میں جم ہے۔ علی سے علم، علی کی ذات حلم کی پیکر ہے، لیکن علم اتنا زیادہ ہے کہ اصلاً برداشت نہیں ہوتا، علی کنواں کھودتا ہے، اس میں اپنے علم کے جوش کو نکالتا ہے، مجبور ہے۔ بیان کرنے کے لیے، سننے کے لیے کوئی کان نہیں ہے، ماننے کے لیے کوئی ذہن نہیں ہے، اصلاً ظرف نہیں ہے، ظرف نہیں ہے جو علی کے علم کو تحمل کر سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ظرف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ۔ ایک بندہ آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا فرزند رسول مجھے بتائیں، علم تعلیم دیں اپنے علم لدنی سے۔ یہ منہاج البراءہ میں ہے، اور اس کے علاوہ دوسری ہماری کتابوں میں۔ بندہ آیا مولا سے کہنے لگا، مولا نے اسے فرمایا دو بندے آؤ، دو اور ایک تم میں سے جدا ہو جائے،
اگر اس نے میرے علم کو تحمل کر لیا تو میں تجھ دوسرے کو بھی تعلیم دوں گا، ہیں جی، تجھ دوسرے کو بھی تعلیم دوں گا۔ اب حضرت نے اس کے کان میں بات کی، ہیں جی آقا، کان میں اس کے علم، بال سفید ہو گئے، بال سفید ہو گئے ایک لحظے میں۔ مولا کیا فرمایا؟ تھوڑی دیر گزری اور جیسے پاگل ہوتے ہیں چل کے چلنا شروع کر دیا اپنی راہ کو۔ اس کے بعد دوسرے کو جب ایسے ہوا تو وہ بال سفید ہونے کے بعد کہنے لگا مولا مجھے جو آپ نے بتایا نا میں بھول گیا ہوں۔ مولا فرمایا ادرکت رحمت اللہ، اللہ کی رحمت نے اسے گھیر لیا۔ علم امام، اللہ کی رحمت نے اسے پا لیا۔ اگر اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہوتی تو یہ مر جاتا، تحمل نہ کر سکتا۔ اچھا، یا حار حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے وہ مجھ علی کو دیکھتا ہے، جو بھی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے۔ من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، مرنے سے پہلے مومن ہو یا منافق ہو، جب مومن دیکھتا ہے تو عید ہو جاتی ہے کہ اسی چاند کا تو انتظار تھا، اسی کو تو ڈھونڈتا رہا، اسی کو تو ڈھونڈتا رہا، زندگی لگ گئی نہ ملا، آج مرنے کے بعد ملا ہے۔ اسی چاند کا تو انتظار تھا، ہیں جی۔ جب مومن دیکھتا ہے، اب جب منافق دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، میں تراب ہوتا۔ تراب تو اسی وقت ہوتا نا جب ابو تراب کو مانا ہوتا۔ تراب کب ہوتا؟ تراب اس وقت ہوتا جب ترابی ہوتا، علی کو ماننے والا ہوتا۔ علی جس سے محبت کرتا ہے اسے مقام دیتا ہے، عین ذلت جب دنیا دیتی ہے اسے، علی کے ہاں اس کا مقام ہوتا ہے۔ اور جب آنکھیں کھلتی ہیں تو مقام اس مقام والے کا ہے جس کو علی نے مقام دیا ہے۔ لوگوں نے، دنیا نے میثم کو ذلت دی، سولی پہ چڑھا دیا۔ انسان کی زبان کاٹنے سے بھی کوئی زیادہ ذلت ہے نہیں ہے، خار کر دیا دنیا نے اسے، لیکن علی نے اسے ولی اللہ بنا دیا۔ علی نے اسے ولی اللہ بنا دیا، یعنی ولایت علی کی لونڈی ہے، ولایت وہی ولی ہے جو علی سے متمسک ہے۔ علی سے جو متمسک نہیں، ولایت کا اس سے دور کا بھی رشتہ نہیں۔ صلوات پڑھی گئی۔ آغا یہ ولایت، یہ محبت، یہ دوستی کسی نے آپ کے عمل کی گواہی نہیں دینا۔ جب سب اکٹھے ہوں گے نا اور آپ کا بدن جثے کی صورت میں پڑا ہوگا، سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ لدو للموت وابنو للخراب، زندہ کرو، بچے پیدا کرو موت کے لیے، وابنو للخراب، بناؤ خراب ہونے کے لیے۔ جو بنایا گیا وہ خراب ہوگا، جو دنیا میں آیا وہ دنیا سے جائے گا۔ دنیا جسر، دنیا پل ہے، اس پہ کوئی قیام نہیں کیا جاتا، پل پہ کوئی گھر نہیں بناتا۔ خیر، یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جب آپ کا جثہ پڑا ہوگا تو لوگ کہیں گے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگارا میں اس کو تو نہیں جانتا، چھپ کے کیا کرتا تھا، روشن تاریک میں کھلے عام کیا کرتا تھا، میں مالک اس سے صرف ایک چیز، یہ گواہی ہے، یہ دعا نہیں ہے، یہ گواہی ہے۔ اگر 4 بندے مل کر کسی آدمی پر یہ گواہی دے دے
تو کیا ہے؟ کوئی حلال پہ گواہی دے گا تو اس کے لیے خدا حد جاری کرے گا، ولی اللہ حد جاری کرے گا۔ جب کوئی مر جائے اور ایک نہیں ہزاروں لوگ پروردگارا میں اسے نہیں جانتا مگر خیر کو، خیر کیا ہے؟ علی کی ولایت۔ بابا آپ مجھ سے کیا جانتے ہیں؟ میرے اعمال پر گواہ ہیں؟ نہیں۔ جب اتنے لوگ اکٹھے ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم به منا، پروردگارا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جو جانتے ہیں وہ خیر ہے۔ خیر کیا ہے؟ خیر علی کی ولایت ہے، خیر علی کی ولایت ہے۔ مالک ہم تو اس کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ یہ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، ہم اس کے اعمال پر اصلاً گواہی نہیں دیں گے، ہم یہ کہیں گے جو بھی تھا جیسا بھی تھا علی والا تھا، علی والا تھا۔ مالک اور کون؟ ایک مولانا صاحب آگے کھڑے ہیں، سینکڑوں لوگ پیچھے کھڑے ہیں، سب مل کے کہہ رہے ہیں مالک مالک، ادھر سے آواز مالک، بندہ بیچ میں ہے، پروردگارہ یہ جو کھڑا ہے نا، یہ جو بیٹھا ہے نا، یہ جو جس کو لٹایا گیا ہے، یہ کوئی نہیں ہے، صرف علی کا شیعہ ہے، یہ علی کا شیعہ ہے۔ اچھا روایت کیا کہتی ہے؟ صدق العادل، آپ کے لیے یا میرے لیے یا خدا کے لیے بھی؟ عادل کی تصدیق کرو۔ اللہ اتنے بندوں نے کہہ دیا ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں علی کا ماننے والا ہے، کیا خدا کہے گا نہیں؟ خدا کہے گا ہاں میں تو اس کو جب دنیا سے آیا تھا، دنیا میں آیا تھا، جب یہ پیدا ہوا تھا عالم ارواح میں تھا، میں اس وقت بھی جانتا تھا کہ یہ علی کا ماننے والا ہے، تم آج گواہی دے رہے ہو۔ میں تو اس وقت جانتا تھا۔ اچھا کیسے؟ بندہ بیٹھا، بندے بیٹھے ہوئے رسول اللہ کے ساتھ، بندے ہی تھے نا جی، انسان ہی تھے نا، اصحاب کا لفظ ان کے لیے آتا ہے، تھے تو انسان ہی، سارے بیٹھے ہیں۔ اچھا رسول اللہ فرمایا کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اب رسول اللہ نے ایک مرتبہ کہا، سن لیا لوگوں نے، ایسے سامنے بیٹھے ہیں جی، کوئی اتنا زیادہ وہ بات کو بار نہیں دے رہے، وزن نہیں دے رہے، کچھ لحظے گزرے، کچھ دیر گزرے، رسول اللہ پھر فرمایا کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب لوگوں نے کہ کان کھڑے ہو گئے کہ کیا رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب پھر لوگوں نے توجہ کی، ایک مرتبہ علی علیہ السلام داخل ہوئے، پیغمبر کی زبان سے دوبارہ یہی جملہ نکلا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین۔ علی نے رسول اللہ کے جواب میں کہا یا رسول اللہ کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، یا رسول اللہ میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ حدیث ہے، صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ۔ حدیث ہے، حدیث ایک، یہ حدیث جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ آپ نے سنی ہے، میں جو جملہ بیان کروں گا وہ میں آپ کو اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ فرمایا لولا علی لولا کا لما خلقت الافلاق، ہیں جی، لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر تو نہ ہوتا، پیغمبر سے حدیث قدسی ہے کہ اگر تو نہ ہوتا تو افلاق کو پیدا نہ کرتا، ٹھیک، لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتا تو تجھے پیدا نہ کرتا، لولا فاطمہ لما خلقتکما، لولا حسن لولا الحسن لما خلقتکم، لولا الحسین لما خلقتکم۔ اس کے پاس ہے وہ کن کے مرادوں کے پاس ہے، ہم مرید ہیں جو مراد ہے، کس کے پاس ہے؟ شیعوں کے پاس ہے۔ شیعوں کے علاوہ بھی کسی کے پاس دین ہے؟ ہیں جی، یا علی
لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام نوح في قومه وكان له مثل احد ذهبا فانفقه في سبيل الله ومد في عمره حتى يحج 1000 عام على قدميه ثم بين الصفا والمروة قتل مظلوما لو لم يوالك يا علی لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها. اے علی اگر کسی بندے کی پاس اتنا سونا ہو، احد کے پہاڑ کے مثل سونا ہو، وہ اسے راہ خدا میں دے دے، اور اس کی عمر کو اتنا لمبا کیا جائے کہ 1000 حج چل کر انجام دے، اس کے بعد اس کی عمر کو اتنا طولانی کیا جائے کہ 1000 حج چل کر انجام دے، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے. اے علی اگر تجھ سے محبت نہیں کرتا تو جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. جنت میں جانا تو دور کی بات. تو اگر علی کے شیعہ نہ ہو تو جنت تو خالی پڑی رہے گی. اگر علی کے شیعہ نہ ہو تو جنت میں کون جائے گا بھائی؟ آپ بتائیں. کوئی بھی نہیں. خدا نے جنت کو کس لیے خلق کیا ہے؟ علی کے شیعوں کے لیے. اور ان کی رہنمائی جنت کی طرف کون کرے گا؟ علی اور اس کی اولاد طاہرین. جب چلنے والا ہی ان کے پاس اور ان کا کوئی شیعہ ہی نہیں ہوگا، جب ان کی کوئی بات ہی نہیں مانے گا تو جنت تو خالی پڑی رہے گی نا. جو رہ جائے گی پر ان کے بقول، خدا کی ٹانگ اس میں جائے تو پر ہوگی. قاتب عزت، یہ جو آپ لوگ سیوطی پڑھتے ہیں، پتہ ہے قات کے بارے میں؟ قاتب عزت، ایک قات میں چاند لغات ہے، قطو قطو اور یہ وہ، اور اس میں ایک قاتب ہے، اور اس پہ حدیث کہتی ہے فلانے نے کہا قاتب عزت، تیری عزت کی قسم اب میں پر ہو گئی ہوں، اب بس کر دے. اللہ نے 2 چیزیں بنائی ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم. جنت علی کے شیعوں کے لیے ہے، علی کے محبوں کے لیے ہے. جہنم جو ہے وہ علی کے دشمنوں کے لیے ہے. معلوم ہے اس جنت کی قیمت کیا ہے اور کیا مقام ہے موالی کا. امام باقر علیہ السلام بیٹھے ہیں، آپ کے پاس آپ سے زیادہ جو ہے نا رش تھا، جتنے ہم ہیں نا ان سے زیادہ بہت رش. جگہ بیٹھنے کی نہیں تھی. ایک بوڑھا آیا، اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھی، ٹک ٹک مار رہا اور پہنچا امام باقر علیہ السلام کے پاس. امام باقر علیہ السلام کے پاس پہنچ کر نزدیک میں بوڑھا تھا، بوڑھا کہنے لگا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا سے یہ کہا اور اس کے بعد معلوم ہے کیا ہوا؟ مولا فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولا کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا مولا واللہ انی لأحبکم، خدا کی قسم اللہ کو درمیان میں رکھ کے بوڑھا وہ جو ٹھاٹھے مارتا بدن میں دل میں اور سمندر ہے محبت کا، اس کا اظہار کر رہا ہے، ایسے جیسے زلیخا کو یوسف مل جائے. ایسے جیسے یہودی حضرت امیر علیہ السلام کو دیکھا کرتا، یہودی حضرت امیر علیہ السلام کو دیکھا کرتا. مولا جہاں سے بھی گزرتے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں جب بھی مولا ادھر موجود ہوتے، یہ حضرت کے نماز پڑھ کے علی نے جانا ہے اپنے گھر، اور درمیان میں راستے میں کھڑا ہے، یا امیر المؤمنین یا علی واللہ انی احبک، علی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، علی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ہنس رہا ہے علی کو دیکھ کے، جیسے زلیخا یوسف کو دیکھ کے مسکرایا کرتی تھی، اب علی کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے. عجیب، یہ مثال ہے محبت کی. اس کے پاس آیا ایک، اس سے کسی نے پوچھا آپ کے منہ جو ہے نا لٹک رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے، یہ محبت اور محبت ہے. دل میں اتنی محبت تھی زلیخا کے یوسف کے لیے، جب بوڑھی ہو گئی اور وہ کہنے لگی، کسی نے کہا
اب بھی مجھ سے اتنی محبت رکھتی ہے. یوسف نے کہا, ہاتھ میں یوسف کے چھڑی تھی, یوسف سے کہنے لگی یہ چھڑی مجھے دے. ہم لیا, ایک سانس لیا, نکالا, چھڑی جل گئی, چھڑی جل گئی. یہ تھی کس کی محبت؟ یوسف کی محبت. کس کے لیے؟ زلیخا کے دل میں. لیکن جیسے ہی یوسف کی مسلمان ہوئی, جیسے ہی یوسف کی مسلمان ہوئی, یوسف نے نام لیا رسول اللہ کا. اب یوسف کو چھوڑ گئی. کہنے لگا آ, نکاح ہو گیا, آ. یوسف بلا رہا ہے. کہتی ہے اب نہیں, جس کا تو نے نام لیا ہے نا, اس کی محبت کی شدت کی وجہ سے تو بھی بھول گیا ہے, اس کے دل میں, اس کی محبت میں مگن ہو گئی. اس کی محبت نے مجھے آسیب زدہ کر دیا ہے. کس کی محبت؟ ختمیہ مرتبت کی محبت, رسول اللہ کی محبت. علی مجھے تجھ سے محبت ہے. اچھا, ایک مرتبہ خبر پہنچی, یا علی وہ یہودی تھا نا, وہ ہاں یا رسول اللہ, یا علی وہ یہودی مر گیا. اچھا, اللہ نے اسے جہنم میں ایسے مقام میں رکھا ہے تیری محبت کی وجہ سے. مسلمان نہیں تھا نا تو جنت میں نہیں جا سکا, لیکن تیری وجہ سے جو تجھ سے محبت کرتا تھا اس کو ایسے مقام میں رکھا ہے جہاں جہنم کی آگ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. بوڑھا آ گیا, کہنے لگا بوڑھا کہنے لگا, یا اے فرزند رسول, آپ سے محبت کرتا ہوں. اچھا, اب فرمایا آپ کے واللہ انی احبکم. اچھا, اس کے بعد فرمایا واللہ احب من یحبکم. فرزند رسول آپ سے بھی محبت خالی نہیں کرتا, یہ جو آپ کے گھر میں سارے اکٹھے ہیں نا, ان سے بھی محبت کرتا ہوں. آپ کے شیعوں سے, آپ کے ماننے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں. اچھا یا رسول, فرزند رسول, میری یہ محبت جو ہے دنیاوی غرض سے نہیں ہے. میں نے کوئی ٹیم ویم نہیں رکھی ہوئی کہ آپ سے کوئی کام نکلوانا ہے. نہیں فرزند رسول, ایسے نہیں ہے. خالص محبت ہے, آپ کی محبت کے بیس پر زندہ ہوں, آپ کی وجہ سے, اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کی وجہ سے زندہ ہوں. فرزند رسول, کوئی دنیاوی کام نہیں نکلوانا, کہ ادھر سے کوئی مادی فائدہ نہیں لینا. فرزند رسول, صرف آپ کی محبت ہے. اچھا, اب معلوم ہے مولا فرمایا الیہ, آ جا, ادھر آ. بیٹھے تھے, اپنے ساتھ بٹھایا. ایک مرتبہ فرزند رسول فرمایا کہ تجھے معلوم ہے اس محبت کا مقام کیا ہے؟ جب تیری روح یہاں پہنچے گی تو تجھے معلوم ہوگا ہم تجھے کس مقام میں جگہ دیتے ہیں. تجھے معلوم اس وقت ہوگا, تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی, تجھے پتا چلے گا کہ ہم سے محبت کرنا کیسا ہے, اس کا مزہ کتنا ہے, اس کا مقام کتنا ہے, اس کی شان و شوکت کیا ہے, ہم تجھے دکھائیں گے. اب یہ بندہ چلا گیا. مولا میری نجات ہو جائے گی, آنکھوں سے آنسو, رو رہا ہے. بوڑھا عاشق رو رہا ہے, اہل بیت کی محبت کی وجہ سے نہیں دیکھ رہا. ہزاروں کا لشکر, ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں, کھڑا ہوا نہیں جاتا, عصا کے زور پر کھڑا ہے, لیکن اسے اس چیز کی پرواہ نہیں, زمانہ کیا کہے گا. مولا کیا آپ کی محبت مجھے فائدہ دے گی قیامت میں, مجھے نجات دے گی؟ اب ہاں,
کیوں نہیں؟ تیری آنکھیں ٹھنڈے ہو جائیں گی جب تو مرے گا نا تو ہم تجھے نظر آئیں گے، ہم خود تجھے تیرا مقام دکھائیں گے۔ اب یہ روتا ہوا حضرت نے اس کی اپنے ہاتھوں سے اس کو آنسوؤں کو صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے۔ اس کے بعد معلوم ہے کیا؟ یہ چلا معلوم ہے ایک مرتبہ ایھا الناس اپنے اصحاب کی طرف، او دیکھو، من اراد ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر ھذا، وہ جو چاہتا ہے نا جنتی بندے کو ابھی دیکھے، اور دیکھے اس کو نگاہ کرے۔ جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کی طرف دیکھ لے۔ بندہ سارے کے سارے کہتے ہیں، لیکن جب امام کہہ دے، صلوات پڑھے گا ایک مرتبہ، مطالب تو بہت زیادہ تھے، آپ میرا خیال میں خیر انشاءاللہ پروردگار متعال نے چاہا تو انشاءاللہ پھر کسی مقام پہ یہ بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغ کربلا میں ویران ہو گیا۔ آج کو دیکھیں حسین ابن علی، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین۔ آج بھی ہم چلتے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے۔ یہاں جو چلنے والا تھا سب سے پہلے کون تھا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ روایات میں اختلاف ہے، اہل بیت آئے یا جابر ابن عبداللہ انصاری آئے۔ جابر نے اپنے آپ کو جناب امام حسین علیہ السلام کی قبر پر گرا دیا۔ زیارت کا اتنا ثواب ہے، خود امام عالی مقام کا کیا مقام ہوگا، یہ ہم درک نہیں کر سکتے، واقعاً ہم درک نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم کوئی بندہ، ہم جو جانتے ہیں نا ان کی اجمالی معرفت ہے، اجمالی، ہم ان کی اصلی معرفت نہیں جانتے، یہ یقین رکھیں۔ علماء نے کہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لیکن ولی خدا کے ساتھ کیا کیا گیا کربلا میں؟ ولی خدا کے ساتھ جب ولی خدا نے پانی مانگا نا، استغاثے کی آواز بلند کی کہ ہے کوئی جو ہم اہل بیت سے، ہمارے حرم سے ان دشمنوں کو دور کرے، کوئی نہیں آیا۔ لیکن ایک بچہ جو 6 ماہ تھا، اس نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا، گہوارے سے گرایا۔ اب خیام میں رونے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ جب رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو مولا ایک مرتبہ واپس آئے اور مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ مولا جب سے آپ نے استغاثے کی آواز کو بلند کیا ہے نا، اس وقت سے علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا ہے، میرا بچہ دو، میں اس کے لیے پانی طلب کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام گئے اور ایک مرتبہ اشکیا سے پانی طلب کیا، کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن جیسے ہی کہتے تو لشکر ابن سعد سے خود ابن سعد یہ کہتا کہ پاؤں بجاؤ تاکہ لوگ حسین کی بات نہ سن سکیں، لوگ حسین کی بات نہ سن سکیں۔ اب حسین نے اپنے بچے کے لیے پانی مانگا، لیکن بدلے میں کیا ملا؟ ایک تیرے سے شعبہ تیر ملا۔ علی اصغر کے لگا، علی اصغر کے جب لگا تو امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو لیا، لیکن یہ تیر عجیب تیر تھا۔ لوگ کہتے، روایات میں ہے کہ بعض کہتے ہیں تیر جو ہے وہ گلے میں لگا، بعض کہتے ہیں کان کے پاس لگا، بعض کہتے ہیں سینے میں لگا، لیکن ہم تینوں روایتوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں اس لیے کہ تیر سے شعبہ تھا۔ اب ایک ایسی جگہ پہ لگا کہ اس کے 3 شعبے تھے، گردن میں بھی لگ گیا، سینے پہ بھی لگا، کان کے پاس بھی لگا۔ علی اکبر منقلب ہو گئے اپنے بابا کے ہاتھوں میں،
اپنے بابا کے ہاتھوں میں امام حسین علیہ السلام متردد ہوئے، اب سوچتے ہیں کیا کروں، اس کی ماں سے تو اس کو پانی پلانے کے لیے لایا تھا، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، آگے جاتے ہیں اور پیچھے جاتے ہیں، 3 مرتبہ 7 مرتبہ آگے اور 7 مرتبہ پیچھے، ایک مرتبہ خیام کے پیچھے میں جا کر ایک چھوٹی سی قبر کھودی، علی اصغر کو اس میں دفنا دیا، لیکن جب ذوالفقار سے تلوار کھود رہے تھے تو ایک مرتبہ زبان حال ذوالفقار یہ کہتی ہوگی، مولا مولا مجھے اس دن کے لیے تو آسمان سے خدا نے نازل نہیں کیا تھا مولا کہ علی اصغر کی قبر کو کھودوں، لیکن کیا کہوں علی اصغر کے جب 11ویں کے دن ایک سر کم پڑا، جب ایک سر کم پڑا تو ابن سعد سے ایک شخص کہنے لگا، ایک لعین کہتا ہے میں نے خود دیکھا تھا جب علی اصغر کو تیر لگا تو علی اصغر کے والد حسین نے پوچھتے خیام گئے تھے، یقیناً وہاں ہی علی اصغر کو دفن کر دیا ہوگا۔ اب حسین کے بچے کے لیے اور بڑا ظلم، ابن سعد نے کہا نیزے والو آؤ، خیام کے پشت میں نیزے مارو، زمین میں نیزہ مارنا شروع کیا، ایک مرتبہ ایک نیزہ خالی نہ آیا، علی اصغر نیزے پہ بلند ہو گیا۔ میں کہوں گا ہائے دل رباب کہ جس کے سامنے اس کے بچے کو 2 مرتبہ ذبح کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔